کے لیے مل کر آواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری. خاندان زہرا کے اوپر مل کر خلوص کے ساتھ صلوات. ماشاءاللہ انتہائی پرز عقیدت اور پرز روحانیت ماحول ہے جو ایک غم کی لہر عزادار کے چہرے پر ہونی چاہیے. آپ سب کے چہروں پر نمایاں ہے. مالک آپ کو اس کا عظیم سے عظیم اجر عطا فرمائے. چونکہ آج کی مجلس مخصوص ہے سرکار سید الشہداء کے ساتھ، لیکن میں اپنے موضوع صلوات پڑھ دیں دفعہ خاندان زہرا. لیکن میں اپنے موضوع سے بھی باہر نہیں جانا چاہتا. جو سلسلہ گفتگو ہمارا جناب سیدہ تک پہنچ چکا تھا، آج کی مجلس میں آل محمد کے اختیار بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ان کو سب سے پہلے خلق کیا، پھر ان کو کون کون سی صفتیں عطا فرمائیں، اور پھر ان کے لیے کیا کچھ اپنے بنے ہوئے اصول بنائے اور پھر توڑ ڈالے. کیونکہ یہ بات کرنا بہت ہی ضروری ہے عشرے میں، تاکہ پتہ چل سکے کہ آل محمد کی عزت کیا ہے، آل محمد کا مقام کیا ہے. توجہ آپ کی میری طرف ہے. قرآن مجید کی آیت سے شروع کر رہا ہوں. اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ میں اپنے بنے ہوئے قانون میں تبدیلی نہیں کرتا. تھوڑا سا بیدار رہیے گا. میں اپنے بنے ہوئے قانون میں تبدیلی نہیں کرتا، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی وسیع ہو، چاہے کتنا ہی بڑا اولو العزم پیغمبر ہی کیوں نہ ہو. میرا قانون، میرا اصول سب کے لیے برابر ہے. میں اپنے بنے ہوئے قوانین نہیں توڑتا، میں اپنے بنے ہوئے اصول نہیں توڑتا. اللہ نے اسی آیت کو قرآن مجید میں ایک اور جگہ نقل کیا کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، کہ میرے بنے ہوئے قانون میں تحویل بھی ممکن نہیں. یعنی جو میں اللہ قانون بناتا ہوں وہ سب کے لیے برابر ہے، چاہے نبی ہو، چاہے وسیع ہو، چاہے کوئی صحابی ہو، چاہے تبع تابعی ہو، چاہے جن ہو یا بشر ہو. میرا قانون سب کے لیے برابر ہے. میں اپنے بنے ہوئے قوانین نہیں توڑتا. لیکن مجھے آپ کی سماعتوں کی قسم، اس مقدس ماحول کی قسم، جس اللہ نے قرآن مجید میں یہ کہا کہ میں اپنے بنے ہوئے قوانین نہیں توڑتا، میں اپنے بنے ہوئے قوانین نہیں بدلتا، میں اپنے بنے ہوئے قوانین میں رد و بدل نہیں کرتا، اگر اس اللہ نے اپنے بنے ہوئے قوانین توڑے تو صرف ذات علی کے لیے. یا علی وہ جو کر رہے ہیں، اپنے بنے ہوئے قوانین توڑے تو صرف ذات علی کے لیے. ذات علی کے لیے اللہ نے قوانین کو بدل کر زمانے کو درس دے دیا کہ یاد رکھو میرے اصول تمہارے لیے، میرے فروع تمہارے لیے، میرے قواعد تمہارے لیے، میری ہر چیز تمہارے لیے، لیکن میرے علی کے لیے کوئی قانون نہیں، اس لیے کہ میرا علی تو خود قانون بناتا ہے. میرا علی خود قانون بناتا ہے. بس تمہید ختم ہو گئی. 3 سے 4 باتیں کرنی ہیں آپ کے ساتھ. اللہ نے قرآن مجید میں 3 سے 4 ایسے قوانین ہیں جو خود ہی بنائے اور ذات علی کے لیے توڑ دیے.
کا دل ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں. بنائے خود ہی, توڑے علی کی ذات کے لیے. پہلے کہتا ہے میں اپنے بنے ہوئے قوانین نہیں توڑتا, لیکن علی کے لیے قوانین توڑے. پہلا قانون, جناب مریم بیت اللہ میں عبادت کر رہی تھی, اللہ کا پیغام آ گیا, مریم میں نے تمہیں صاحب اولاد کرنا ہے. میں نے تمہیں صاحب اولاد کرنا. مالک مجھے صاحب اولاد کیسے کرے گا؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ, مجھے کسی بشر نے تو ہاتھ نہیں لگایا. تھوڑا سا تھکے نہیں, میرے ساتھ بولے ذرا. مالک مجھے صاحب اولاد کیسے کرے گا؟ مجھے کسی بشر نے تو ہاتھ نہیں لگایا. اللہ کی آواز آئی, یہ میرا امر ہے, اٹھو مریم, بیت اللہ کو چھوڑو, وہ کھجور کے درخت کے نیچے آ کے بیٹھ جاؤ. بی بی نے بیت اللہ کو چھوڑا, کھجور کے درخت کے نیچے آ کے بی بی بیٹھ گئی. تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک انتہائی خوبصورت حسین و جمیل بچہ جناب عیسیٰ ماں کی گود میں تھے. بھائی جیسے ہی عیسیٰ ماں کی گود میں آئے, بی بی نے ہاتھ جوڑے, پالنے والے میں خود بطول ہوں, پالنے والے میں خود بطول ہوں. عیسیٰ صاحب کلمہ بنے گا, عیسیٰ صاحب شریعت بنے گا, عیسیٰ کو تو کلمت اللہ کہہ کر پکارے گا, میں خود بھی بطول ہوں. کیا ہوتا اگر اس کی ولادت میں کعبے میں کر دیتی؟ نہیں آپ نے توجہ نہیں کیا. کیا ہوتا اگر اس کی ولادت میں کعبے میں کر دیتی؟ اللہ کی آواز آئی, نہیں مریم نہیں, وہ عبادت کی جگہ ہے, ولادت کی نہیں ہے. مجھے لگتا ہے بات پہنچی نہیں ہے آپ کو. وہ عبادت کی جگہ ہے, ولادت کی نہیں ہے. هو المقام العبادہ لا للولادہ, وہ عبادت کی جگہ ہے, ولادت کی نہیں ہے. وہ عبادت کی جگہ ہے, ولادت کی نہیں. بی بی نے کہا کیوں پالنے والے؟ اللہ کی آواز ہے, مریم یاد رکھو میرا بنا ہوا قانون ہے کہ جہاں بھی بیت اللہ ہوگا وہاں عبادت ہو سکتی ہے, ولادت نہیں ہو سکتی. یار تھوڑا سا تو بولے نا میرے ساتھ. جہاں بیت اللہ ہوگا وہاں عبادت تو ہو سکتی ہے, ولادت نہیں ہو سکتی. اب اللہ نے یہ قانون بنا دیا تھا کہ هو المقام العبادہ لا للولادہ, وہ عبادت کی جگہ ہے, ولادت کی نہیں. وہ عبادت کی جگہ ہے, ولادت کی نہیں. جہاں بھی بیت اللہ ہوگا وہاں عبادت ہو سکتی ہے, وہاں عبادت ہو سکتی ہے, ولادت نہیں ہو سکتی. پر جانتے ہو یہ قانون کب ٹوٹا؟ قانون ٹوٹا 13 رجب کو. ارے قانون ٹوٹا 13 رجب کو کہ جب کعبے میں علی کی ماں کو بلا کر اور یہاں کعبے سے عیسیٰ کی ماں کو نکال کر اللہ نے زمانے کو ٹس دے دیا کہ یاد رکھ لو جن کی ولادت ہو انہیں کعبے سے نکال لیتا ہوں, جن کا نزول ہو انہیں کعبے میں بلا لیتا ہوں. بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ جن کی ولادت ہو انہیں کعبے سے نکال دیتا ہوں, جن کا نزول ہو, جن کا نزول ہو انہیں کعبے میں بلا لیتا ہوں. علی کی ماں کعبے میں آئی, بی بی نے بیت اللہ کی دیواروں کو دیکھا, بی بی نے دست دعا کو بلند کیا, بی بی نے فرمایا اللہم, اللہ کرے آپ سمجھ جائیں, اللہم اشہاد انہ بولایت الولدی, پالنے والے میں گواہی دیتی ہوں اپنے اس بچے کی ولایت کی. میں گواہی دیتی ہوں, علی کی ماں کہہ رہی ہے. مطلب نکلا ہے کہ علی کی ولایت کی چھٹی علی کی ماں کو نہیں. اللہم اشہد ان بولایت الولد, پالنے والے میں گواہی دیتی ہوں اپنے اس بچے کی ولایت کی. پھر بی بی نے کہا اللہم ثبتنی علی ولایت الولد, پالنے والے
مجھے ثابت رکھنا اس بچے کی ولایت پر۔ پھر کعبے کی دیواروں کو دیکھنے کے بعد علی کی ماں نے فرمایا افتتدار کعبۃ المشرفہ انت لا تعرف اسم الحیدری، اے کعبے کی دیواروں تم شک ہو جاؤ، تم جانتی نہیں میں نے اس بچے کا نام حیدر رکھا ہے۔ میں نے اس بچے کا نام ھذا ولد الزکی الموت الاحمر، یہ جو میرا بچہ ہے حیدر یہ زکی بھی بنے گا۔ توجہ میں دیکھیے گا، ھذا ولد الزکی الموت الاحمر للکافرین والمنافقین والمکسرین۔ کوئی تو سمجھے گا، یہ میرا بچہ سرخ موت بنے گا، کافرین کے لیے، منافقین کے لیے، مکسرین کے لیے۔ یار آپ سمجھتے پتہ نہیں کیوں نہیں ہے، یہ جو میرا بچہ ہے یہ سرخ موت بنے گا۔ یاد رکھیے گا، عرب کا جو بھی بہادر علی کے سامنے آیا نا جس بھی جنگ میں، اس نے یہ نہیں کہا این علی ابن ابی طالب، بلکہ سارے یہ کہتے تھے این موت الاحمر، وہ سرخ موت کہاں ہے؟ علی کی ماں کا دیا ہوا لقب ہے مولانا صاحب، علی کی ماں کا دیا ہوا لقب ہے۔ میں ایک روایت بھی پڑھ دیتا ہوں، جب عمر آیا تھا نا مولا کے مقابلے میں، عمر کا نام جانتے ہیں نا، عمر بن عبدالور، ادھر سے عمر آیا، ادھر سے تمہارے امام علی آئے۔ عمر نے آتے ہی مولا کی نفسیات پہ حملہ کر دیا، کہتا یا علی اس میں تیرا کمال کیسا، یا علی اس میں تیرا کمال کیسا، یہ کمال ہے تو ذوالفقار کا، یہ کمال ہے تو ذوالفقار کا، جو میان میں ہو تو 1.5 گز، میان سے باہر نکلے تو 70 گز تک وار کرتی ہے، جو نسلیں پہچان کر چلتی ہے۔ یا علی تیرا کمال ہی نہیں، یا علی تیرا کمال ہی نہیں، یا علی تیرا کمال ہی نہیں۔ علی سخی بھی تھے، علی کریم بھی تھے۔ مولا نے کہا اچھا میرا کمال نہیں، لا اپنی تلوار مجھے دے، میری ذوالفقار تو پکڑ، لا اپنی تلوار مجھے دے، میری ذوالفقار تو پکڑ۔ تب ہوا کیا، عمر کی تلوار آئی مولا کے ہاتھ میں، مولا نے ذوالفقار رکھی زمین پر، جیسے ہی عمر قریب آیا ذوالفقار کو اٹھانے لگا، کہتا ہے یا علی تلوار تو بڑی بھاری ہو گئی، یا علی تلوار تو بڑی بھاری ہو گئی، یا علی تلوار تو مجھ سے اٹھتی نہیں، خیبر شکن کے چہرے کے تیور بدل گئے۔ مولا کہتے ہیں اے بدبخت یاد رکھ لے میں نے تمہیں ذوالفقار دی ہے، بازو حیدر نہیں دیے۔ یا علی بلال سیف۔ بھائی آپ دونوں بھائی پریشان بیٹھے ہیں، یا آپ تھوڑے سے چہرے کھلے کھلے رکھے۔ یا ناراض نہ ہوئیے گا، کیونکہ دیکھیں میں خطیب کا بیٹا ہوں، ہمیں ایسے پڑھنے کی عادت نہیں ہے، آپ نے چہرے کھلے کھلے رکھنے ہیں، بس میں پڑھتا چلا رہا۔ انا الذی موت الاحمر، میں ہوں وہ سرخ موت، نہ کہ میری ذوالفقار۔ چلیں موضوع کی طرف واپس پلٹتے ہیں کیونکہ وقت بالکل محدود ہے۔ پہلا قانون بدلا جناب علی کی ماں کے لیے، بات بھول تو نہیں گئی آپ کو؟ عیسیٰ کی ماں کو نکال دیا، علی کی ماں کو بلا لیا، قانون بنایا تھا عیسیٰ کی ماں کو نکال کر، هو المقام العبادہ لا للولادہ، وہ عبادت کی جگہ ہے ولادت کی نہیں۔ علی کی ماں کو بلا کر قانون ہی توڑ دیا۔ پہلا قانون یاد رہے گا آپ کو، بچوں کو سنا لیں گے، 3 قانون اور آپ کو بتانے ہیں التماس سے دعا، ویسے پورے اشرے کا موضوع ہے یہ۔ دوسرا قانون جو اللہ نے بدلا تھا وہ بدلا تھا جناب علی کے بچوں کے لیے۔ ایک تو تجھے تھک بڑی جلدی جانتے ہو، پتہ نہیں کی پتا، جناب علی کے بچوں کے لیے۔ تو جو میرے بھائی کہ جب آدم سے تمہارے ہمارے باپ حضرت آدم ابو البشر سے ترک اولا ہوا تھا، اللہ نے فرمایا اے آدم اذهب الى الارض، زمین پر چلے جاؤ۔ جو مجالس سننے والے بیٹھے ہیں وہ اگلے ہی جملے سے سمجھ جائیں گے میں کہاں جانا چاہ رہا ہوں۔ اے آدم
زمین پر چلے جاؤ، لیکن ایک بات کا خیال رہے آدم، یہ جو جنت کے کپڑے پہنے ہیں انہیں اتار کر جانا، یہ جو جنت کا لباس پہن رکھا ہے انہیں اتار کر جانا۔ بات فرمائیے گا، یہ جو جنت کے کپڑے پہنے ہیں انہیں اتار کر جانا۔ تمہارے میرے باپ آدم نے پتہ کیا کہا؟ پالنے والے ایسا کیوں؟ اللہ کی آواز آئی، آدم میرا بنا ہوا قانون ہے، میرا بنا ہوا قانون ہے کیا کہ جو جنت کے کپڑے ہوں وہ زمین پر نہیں جاتے۔ بھائی جو جنت کا لباس ہو وہ زمین پر نہیں جاتا، جو جنت کے کپڑے ہوں گے وہ زمین پر نہیں جائیں گے۔ اللہ نے قانون بنا دیا تھا کہ جو جنت کا لباس ہوگا وہ زمین پر نہیں جائے گا، جو جنت کے کپڑے ہوں گے وہ زمین پر نہیں جائیں گے۔ توجہ نہیں کریں گے، میں یہ کہتا رہوں گا، جو جنت کے کپڑے ہوں گے وہ زمین پر نہیں جائیں گے۔ پر جانتے ہو یہ قانون کب ٹوٹا؟ قانون ٹوٹا عید والے دن۔ قانون ٹوٹا عید والے دن کہ جب حسن اور حسین ماں سیدہ کے پاس آ کے کہتے ہیں اماں آج عید ہے، ہمارے کپڑے کہاں ہیں؟ آج عید ہے، ہمارے کپڑے کہاں ہیں؟ آج عید ہے، ہمارے کپڑے کہاں ہیں؟ بی بی نے کہہ دیا حسن اور حسین تمہارے کپڑے ہیں جنت میں، تمہارے کپڑے ہیں جنت میں، تمہارے کپڑے ہیں جنت میں۔ بس اس پہ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اس نے فوراً جبرائیل سے کہا جبرائیل جلدی کرو، دو قمیضیں اٹھاؤ، دو پوشاکیں اٹھاؤ، ایک حسن کے لیے ایک حسین کے لیے، ایک حسن کے لیے ایک حسین کے لیے۔ اصحاب الجنت زمین پر چلے جاؤ، لیکن ایک بات کا خیال رہے جبرائیل آج سید الملائکہ بن کر نہیں جانا بلکہ آج حسنین کا درزی بن کر جانا ہے۔ آج سید الملائکہ بن کر نہیں جانا بلکہ خیاط الحسنین بن کر جانا، حسنین کا درزی بن کر جانا۔ آدم سے کپڑے اتروا لیے، حسنین کے لیے کپڑے بھجوا دیے، جنت کا لباس اتروا لیا، حسنین کے لیے بھجوا دیا۔ چلے میں تقریر اور مختصر کروں گا، توجہ ہے آپ کی۔ پہلا قانون یاد رہے گا، کس کے لیے بدلا؟ جناب علی کی، جناب علی کی ماں کے لیے۔ دوسرا قانون بدلا جناب علی کے بچوں کے لیے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک قانون بدلا تھا جناب علی کے محبوں کے لیے۔ آپ کی باری آئی، آپ چپ کر گئے۔ آپ کے لیے اللہ نے قانون کو بدلا، اجازت ہے تو بتاؤں؟ قرآن مجید میں بعض آیت موجود ہے کہ جب بھی ملک الموت کا فرشتہ آ جائے، چاہے کوئی نبی ہو سرکار، چاہے کوئی ولی ہو، کتنا ہی بڑا اول اللہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کو انتظار نہیں کروا سکتا۔ آپ کروا سکتے ہیں ملک الموت کو انتظار؟ کوئی بھی نہیں کروا سکتا۔ ہر بندہ بے بس ہے اس کے آگے، بے بس ہے یا نہیں ہے نا بھائی؟ ہر بندہ بے بس ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں واضح آیت فرمائی، جب بھی موت کا فرشتہ آ جائے، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی مسیح ہو، کتنا ہی بڑا اولی اللہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، وہ موت کو انتظار نہیں کروا سکتا۔ قرآن مجید پڑھنے والے اب آپ تشریف فرمائیں، نبی سلیمان بن داؤد سیڑھیوں سے اتر رہے تھے، جو موت کا فرشتہ آ گیا، تو جو میری طرف ہے نا، سیڑھیوں سے اتر رہے تھے، موت کا فرشتہ آ گیا۔ موت کے فرشتے کو دیکھ کر نبی کی پیشانی پر پسینہ آیا، کہتے ہیں مجھے اتنی مہلت دے، میں سیڑھیاں اتر کر وہ چھاؤں میں چلا جاؤں۔ کہا نہیں نہیں نبی اللہ کا بنا ہوا قانون ہے کہ جب میں آ جاؤں، سمجھنا، جب میں آ جاؤں مجھے انتظار نہیں کروایا جا سکتا، مجھے توقف نہیں کروایا جا سکتا۔ جناب سلیمان نے دوبارہ عرضی پیش کی،
بھائی مجھے اتنی مہلت دے، میں سیڑھیوں کے 2-3 سٹیپ بھی نیچے اتر جاؤں. کہا نہیں نہیں نبی اللہ کا بنا ہوا قانون ہے کہ جب میں آ جاؤں مجھے انتظار نہیں کروایا جا سکتا، جب میں آ جاؤں مجھے توقف نہیں کروایا جا سکتا. قرآن مجید گواہ ہے، نبی سلیمان بن داؤد سیڑھیوں پر کھڑے رہ گئے تھے، ملک الموت آیا تھا اور روح لے کر چلا گیا تھا اور یہی کہتا ہوا گیا تھا اللہ کا نبی مجھے معاف کر دینا، اللہ کا نبی مجھے معاف کر دینا. اللہ کا بنا ہوا قانون ہے کہ جب میں آ جاؤں مجھے انتظار نہیں کروایا جا سکتا، مجھے توقف نہیں کروایا جا سکتا. بابا کمال نہیں ہوگی، یہ اللہ کا نبی سلیمان تھا اور وہاں مدائن میں علی کا نوکر سلیمان تھا جو تکیے سے سر اٹھا کر ملک الموت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا تھا تو 1 دفعہ 3 دفعہ یا 10 دفعہ میں نے اپنی روح تیرے حوالے کرنی نہیں جب تک میرے سرانے علی نہ آ جائے. تو بات سمجھ بھی آئی آپ کے؟ وہ اللہ کا نبی سلیمان تھا، یہاں مدائن میں علی کا نوکر سلیمان تھا جو ملک الموت کو ڈانٹ بھی رہا تھا. علی کے نوکر کی طاقت دیکھیں، زمانہ حد بندی کرتا ہے علی ابن ابی طالب کی، ان کا تو سلیمان سمجھ میں نہیں آتا. تھوڑی میٹھی میٹھی دعوت بھی صدقے تو جو کر رہے ہیں ان کا تو سلیمان سمجھ میں نہیں آتا. ملک الموت کھڑا رہا، میں نے اپنی روح نہیں دینی جب تک علی نہ آ جائے، جب تک. لیکن آخری دو بات اور التماس سے دعا تو جو ہے آپ کی پہلا قانون بدلا جناب علی کی ماں کے لیے، دوسرا بدلا بچوں کے لیے، تیسرا بدلا حواداروں کے لیے. اللہ نے قرآن مجید میں ایک قانون توڑا تھا جناب علی کے دشمنوں کے لیے. نہیں آپ کا دل نہیں ہے تو مسائل شروع کرتے ہیں. میں نے کہا یہ عشرے کا موضوع ہے، بڑے ایسے قوانین ہیں بہت زیادہ، سارے نہیں پڑھنے یہاں پر توجہ میں تو رکھیں. ایک قانون توڑا جناب علی کے دشمنوں کے لیے، ابو جہل اور ابو سفیان. نام سن رکھا ہے سب نے، دونوں ابووں کا نام سنا ہوا ہے. ابو جہل بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، ابو جہل اور ابو سفیان چلتے چلتے آئے نبی کے پاس. آگے صاحب چلتے چلتے آئے نبی کے پاس، آگے کہتے ہیں محمد نہ ہم تیرے دین کو مانتے ہیں، نہ تیری کتاب کو مانتے ہیں، نہ تجھے آخری نبی مانتے ہیں، اور اے محمد اگر تیری اتنی ہمت طاقت اور پاور ہے تو کہہ اپنے خدا سے ہم پر عذاب بھیجے اور ہم فنار ہو جائیں. میں نے ترجمہ کرنا ہے انشاءاللہ آپ پہنچ جائیں گے میں نے کہا جانا. ابو جہل اور ابو سفیان کہہ رہے اے محمد اگر تیری اتنی ہمت طاقت ہے تو کہہ اپنے خدا سے کہ وہ ہم دونوں پر عذاب بھیجے اور ہم فنار ہو جائیں. اب اللہ اسی بات کو قرآن میں کیسے نقل کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے اے محمد، بھائی ترجمہ سنیے گا، اے محمد یہ کافر تجھ سے طلب کرتے ہیں عذاب، پر میں ان پر عذاب کیسے بھیجوں؟ تو ہر وقت ان کے ساتھ ہے. اے محمد میں ان پر عذاب کیسے بھیجوں؟ تو ہر وقت ان کے ساتھ، تیرا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ، تیرا چلنا پھرنا ان کے ساتھ. تمہارے میرے نبی نے پوچھا کیوں پالنے والے؟ اللہ کی آواز آئی اے میرے محمد، اے میرا مزمل، اے میرا مدثر، اے میرا طٰہٰ، اے میرا یاسین، بات سن، میں نے اپنا قانون بنا رکھا ہے کہ جہاں کل کی کل رحمت ہوگی وہاں عذاب نہیں آئے گا. اور
سمجھو خدا کی قسم، جہاں کل کی کل رحمت ہوگی وہاں عذاب نہیں آئے گا. سارے بولنا، جہاں کل کی کل رحمت ہوگی وہاں عذاب نہیں آئے گا. اہل مکہ، اہل مدینہ، پورے کا پورا عالم اسلام یہ جان چکا تھا کہ جہاں محمد ہوں گے وہاں عذاب نہیں آئے گا. جہاں محمد ہوں گے وہاں عذاب نہیں آئے گا. جہاں محمد ہوں گے وہاں عذاب نہیں آئے گا. پر جانتے ہو یہ قانون کب ٹوٹا؟ قانون ٹوٹا 18 ذی الحج کو مقام غدیر پر. اور 18 ذی الحج کو مقام غدیر پر کہ جب نبی نے علی کے بازو کو بلند کر کے یہ کہا تھا علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے. حارث بن نعمان فہری نے بھی یہ کہہ دیا، اے مسلمانوں کے رسول، اگر علی حق ہے کہے اپنے خدا سے کہ مجھ پر عذاب بھیجے اور میں فنار ہو جاؤں. آسمان سے پتھر آیا اور اسے فنار کر گیا. نبی نے ہاتھ جوڑ لیے، تو نے جو کہا تھا جہاں میں ہوں گا وہاں عذاب نہیں آئے گا، جہاں میں ہوں گا وہاں عذاب نہیں آئے گا. اللہ کی والے محمد بات سن، کوئی میرا منکر ہو بے شک، کوئی کتاب حق کا منکر ہو بے شک، کوئی محمد تیرا منکر ہو بے شک، لیکن اگر میرے علی کا منکر ہو تیرے ساتھ کیوں نہ ہو، میں اس پر عذاب بھیجوں گا. لیکن اگر میرے علی کا منکر ہوا تیرے ساتھ کھڑا. قرآن کی آیت ہے بابا، سأل سائل بعذاب الواقع، سائل نے سوال کیا عذاب کے واقع ہونے کا. بھائی جان میں ادھر پڑھ رہا ہوں، عذاب کے واقع ہونے کا. آسمان سے کیا آیا؟ کیا آیا؟ پتھر لگے ہی صرف 2 دشمنوں کو آیا، یا اللہ کے دشمن کو یا علی کے دشمن کو. کوئی تو سمجھے گا. پتھر صرف 2 کے دشمنوں کو لگتے ہیں، یا اللہ کے دشمن کو یا علی کے دشمن. تقریر یاد رہے گی. آخری جملہ اور التماس سے دعا ہے. نبی کی زندگی کا سب سے طویل ترین خطبہ خطبہ غدیر ہے. اس سے بڑا مولانا صاحب نبی نے خطبہ نہیں دیا. جتنی دیر نبی خطبہ دیتے رہے نا، جناب علی علیہ السلام کے ہاتھ کو بلند رکھا. آپ تھک گئے ہیں، میں نہیں تھکا دے. جناب علی کے ہاتھ کو بلند رکھا. بہت طویل خطبہ ہے. اسی خطبے میں سے چند لائنیں سنانا چاہتا ہوں. بھائی نہ کو بار بڑے سنانے نے میں تو نہیں کرے. بہت اچھا بات بیٹا، توجہ ہے میری طرف. نبی کی زندگی کا سب سے طویل ترین خطبہ سرکار خطبہ غدیر ہے. جتنی دیر میرا مولا خطبہ دیتا رہا، جناب علی کے ہاتھ کو بلند رکھا. مسکرا کے نبی کہتے ہیں، یا علی آج تیری ولایت کے اوپر مجھ محمد کا دین ہو گیا مکمل. میں علی تجھے آج ایک انعام دینا چاہتا ہوں. لگتا ہے آپ نے وہ انعام سننا نہیں ہے. میں نبی تجھے ایک انعام دینا چاہتا ہوں. علی علیہ السلام کہتے ہیں، صدقتا یا رسول اللہ، آپ انعام دے علی قبول کرے گا. اب یہ ذرا نقشہ ذہن میں رکھنا. نبی نے علی کے ہاتھ کو بلند رکھا ہوا ہے اور مسکرا کہتے ہیں، یا علی سن لے، لو ان عبدن عبد اللہ، متوجہ رکھیں، لو ان عبدن اتا بصالحات الغدا وبد کل نبی ومرسل وولی وصام مصام الصوام لا زجر وقام مقام قوام لا ملل وحج من فرض من السنن وطاف مطاف غير منتهي ويقسم يتامى دباج كلهم ويطعمون الجائعين بالرجل الاصلي
ما کان فی الحشر ان اللہ منتفع الا بحب امیر المومنین علی. نبی مسلم کہتے ہیں یا علی بات سن لے، لو ان عبدا، کوئی بندہ عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرے، ریاضت کرے، تسبیح کرے، تحلیل کرے، تمجید کرے، رکوع کرے، سجود کرے، حتیٰ کہ اس کا عرفان اتنا بلند ہو گئے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر نیک نیک بھوکوں کو شہد سے کھانا کھلائے، اور وہ سمندر کی تہوں میں عبادت کرے، جب باہر نکلے تو کپڑے خشک ہو، اللہ اس کا اقبال اتنا بلند کر دے وہ ہوا میں اڑ اڑ کر عبادت کرے، نیک نیک بھوکوں کو شہد سے کھانا کھلائے، اور نیک نیک غریبوں کو ریشم اور دیباج کے کپڑے پہنائے، اور مسکرا کے فرماتے ہیں لم یعالج جاہلی، اے علی اگر تجھے نہیں مانتا یا تیری ولایت میں شک رکھتا ہے، لم یشم رائحۃ الجنہ، اے جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا. جلدی جلدی وَلَمْ يُعَالِكَ يَا عَلِي، اے علی اگر تجھے نہیں مانتا یا تیری ولایت میں شک رکھتا ہے. آج کل بڑے پیدا ہو گئے نا شکوک والے بھی، ناز ہے عبادتوں کے اوپر. صبح سے لے کر شام تک لاشیں اٹھا اٹھا تھک گیا حسین. العظمت للہ. صبح سے لے کر عصر عاشور تک لاشیں اٹھا اٹھا تھک گیا حسین. مہمانوں کی لاشیں اٹھائیں، بھائیوں کی لاشیں اٹھائیں، بیٹوں کی لاشیں اٹھائیں، بھانجوں کی لاشیں اٹھائیں، ہائے تو کرتے جاؤ نا، بھتیجوں کی لاشیں اٹھائیں. ایک امام ہے اور ایک ذوالجناح ہے. مجھے کہا گیا ہے کہ امام حسین کا حملہ بھی سنا ہے. یقین مانے یہ مسلمہ روایات میں ہے، یہ مسلمہ روایات میں کہ اصل شہادت امام حسین صرف اور صرف تمہارا 12واں آ کر پڑھے گا. نہ کوئی شہادت پڑھ سکتا ہے ویسی، نہ کوئی شہادت ویسی سن سکتا ہے. علماء یہی کہتے ہیں شہادت حسین پڑھنے کا حق یہی ہے کہ پڑھنے والا پڑھنے کے بعد مر جائے، سننے والے سننے کے بعد مر جائے. یہی شہادت حسین پہ رونے کا حق. کوئی نہیں رہ گیا تمہارے امام کا. 12 میل ہے کربلا سے منزل نخیلہ. میں الحمدللہ 25 سے 26 دفعہ کربلا گیا ہوں، میں نے وہ منظر دیکھا ہوگا، وہ جگہ دیکھی ہوئی. 12 میل ہے منزل نخیلہ. تمہارا مظلوم امام، بیٹوں کی لاشیں اٹھا اٹھا تھکا امام، جو آخری حملہ کیا ہے نا، مولا فوج کے پیچھے بھاگتے گئے، فوج ساری کوفے میں داخل ہو گئی. مولا نے ذوالجناح کے رکابوں پر پاؤں دے کر نا میرا مولا کھڑا ہو گیا. مولا نے کہا مسلمانوں کھڑے ہو کر لڑو، میں حسین ہوں. تم نے میرا علی اکبر عظیم سے اتارا، میں چھپ کر کے دیکھتا رہا. میں عباس کے بازو اٹھاتا رہا، چھپ کر کے دیکھتا رہا. اب کھڑے ہو کر لڑو، میں حسین ہوں. ذرا دیکھو تو صحیح جس کا جوان مر جائے وہ جنگ اپنی کیسے کرتا ہے. جو 18 بھائیوں کے جنازے اٹھائے وہ حسین جنگ کیسی کرتا ہے. عزیزانو میرا مولا زین کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. زین کے اوپر سے میرے مولا جو زین پر بیٹھے بیٹھے نا، میرے مولا کی پشت مبارک پر 2 ہاتھ آئے. اللہ کرے آپ سمجھ جائیں. جیسے ہی ہاتھ آئے نا، تمہارے مظلوم امام نے کوشش کی میں پلٹ کر دیکھوں. پیچھے سے آواز آئی حسین پیچھے پلٹ کر نہ دیکھ.
میں تیرے سامنے آ جاتی ہوں. جب کہا نا میں تیرے سامنے آ جاتی ہوں, کہا اس مشکل وقت میں کون ہے جو مجھ سے ملنے آئی؟ آواز آئی حسین نہیں پہچانا, تیری اجڑی ماں زہرا ہو. جب ماں کا لفظ سنا نا سیدو, حسین پائیں پھیلا کہتے اماں میرا اکبر مارا گیا, اماں میرا غازی مارا گیا, اماں میرے اولو محمد مارے گئے, اماں میں 9 لاکھ میں اکیلا مارا جا رہا ہوں. کرتے ہو موت ہزار حسین کا, اماں میں 9 لاکھ میں اکیلا مارا جا رہا ہوں. دعا کرو انشاءاللہ, دعا کرو خدا نہ کرے کبھی اس مشکل وقت میں کسی کو ماں ملے. ماں ملی نہ سید ہو غیر سید ہو. بی بی نے رو کر کہا حسین اب تک تو نے دکھائی ہے شجاعت اپنے بابا علی کی, اگر مجھے راضی کرنا ہے نا چل کربلا, میں نے تیری مقصد جو سی ہے نا اپنے بالوں سے صاف کر دی ہے. عزادارو اسی حملے سے میرے مولا جو واپس پلٹے ہیں نا, بس جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر مارا, جس کے پاس نیزے تھے اس نے نیزے مارے, جس کے پاس برچھی تھی اس نے برچھی ماری. سیدو مجھے معاف کر دینا, میرا مولا اتنی برق رفتاری سے واپس آ رہا تھا جو ایک بے غیرت نے چھپ کر امام کے پہلو میں نیزہ مارا. تمہارے بارے میں امام فرماتے ہیں السلام علیکہ جد الذی سقط عن الفرس علی خدہ الایمن. مولا کہتے ہیں میرا سلام ہو اپنے مظلوم دادا پر جو بھاگتے ہوئے گھوڑے سے دائیں رخسارے کے بل زمین کربلا پر آیا. دائیں رخسارے کے بل زینب کا بھائی گر گیا. عزادارو زرجنا آ رہا تھا تیز, جب 2 قدم آگے نکل گیا نا, اس کو بعد میں پتا چلا کہ زہرا کی امانت اب میری زین پر نہیں رہی. یہ آگے گیا فوراں پیچھے ہٹا, پیچھے آ کے نا اپنے دانتوں سے حسین کے بدن سے اس نے تیروں کو نکالا, نکال کر کہتے ہیں مولا میں معافی مانگتا ہوں, آخر میں حیوان ہوں نا, مولا ماں کے پاس جا کر میری شکایت نہ کرنا. حسین کی 13 ضربوں کو رونے آئے, ماتم ضرور کرتے آنا عزادارو, پورے محرم کا دکھ پڑھنے لگا ہوں میں نہیں زمل ہوں. امام نے رو کر کہا زلجنا تو نے وفا کی حد کر دی, تجھ سے میں بھی راضی ہوں, میری ماں زہرا بھی راضی رہے گی. زلجنا نے کہا مولا ایک دفعہ ہمت کر میری زین پر آ, ہائے ضرور کرتے آنا, میں مظلوم کی شہادت پڑھ رہا ہوں, ایک دفعہ ہمت کر میری زین پر آ. تمہارا مظلوم امام رو کے کہتا ہے اگر میں آ بھی جاؤں مجھے کہاں لے جائے گا؟ اب یہاں 5 باتیں تم نے سن لی نا, یقین مانو شاید آگے پڑھنے کی اور ضرورت نہیں پڑے گی. زلجنا کہتے ہیں مولا ہمت تو نے کرنی ہے, میں تجھے تیرے نانا کے پاس مدینے لے جاؤں گا. جب کہا نا مدینے لے جاؤں گا, حسین رو کے کہتا ہے وہ دیکھ میرا نانا کربلا میں موجود ہے. تاج شفاعت ہاتھ پہ رکھ کے کہہ رہا حسین بس کر, حسین حد ختم ہو گئی. آگے سے زلجنا کہتا ہے اچھا مولا میں آپ کو نجف آپ کے بابا علی کے پاس لے جاؤں گا. حسین رو کے کہتے ہیں بابا بھی میرا کربلا میں موجود ہے. زلجنا کہتے ہیں میں آپ کو بقیہ آپ کی ماں کے پاس لے جاؤں گا. امام رو کے کہتے ہیں میری مقصد میری ماں بالوں سے صاف کر گئی ہے. عزادارو زلجنا کہتے ہیں مولا ہمت کر میری زین پر آ, میں خیمے تیری بہن زینب کے پاس لے جاتا ہوں. جب کہا نا بہن کے پاس لے جاتا ہوں, حسین رو کے کہتے ہیں بہن بھی ابھی آنے والی ہے, 70 قدم پر مجھے ذبح ہوتے دیکھے گی. زلجنا کہتے ہیں مولا ہمت کر میری زین پر آ, میں تجھے تیری بیٹی سکینہ کے پاس لے جاتا ہوں. جب یہ کہا نا امام حسین کہتے ہیں سکینہ آنے والی ہے, اے زلجنا اس مشکل وقت میں ماتم کر لینا عزادارو. اے زلجنا اس مشکل وقت میں اگر مجھ مظلوم پر, مجھ پردیسی پر, مجھ اللہ راسی پر کوئی احسان کرنا چاہتا ہے, چاہ اب میں نہیں سکتا, جوڑ جوڑ میرا جدا ہو گیا, تو اپنی گردن جھکا, میں تیری گردن میں بازو ڈالتا ہوں, مجھے بیٹے اکبر کی لاش پہ لے جا, اور مجھے بیٹے علی اکبر کی لاش پہ دے, مجھے بیٹے علی اکبر کی لاش پہ لے جا. میرا بڑا پیارا بیٹا تھا علی اکبر, ظالموں نے نیزہ مار کے اتار دیا. آپ سب نے
میں یہ چاہتا ہوں میں آخری سجدہ اپنے بیٹے علی اکبر کے پاس ادا کروں. میرا بڑا پیارا بیٹا تھا علی اکبر. عزادارو اس کے بعد تھوڑا سا حوصلہ کرو. اس کے بعد امام نے کہا ذوالجلال تو نے وفا کی حد کر دی. میں غریب زہرا اپنے زندگی کے آخری لمحات میں تجھ سے 3 وعدے کرتا ہوں. 3 وعدے سن لو پھر ماتم کرتے رہنا. ذوالجلال کہتا ہے مولا کون سے 3 وعدے؟ حسین رو کے کہتے ہیں ذوالجلال پہلا وعدہ یہ کرتا ہوں شہادت میری پڑی جائے گی شبیہ تیری نکلے گی. بتاؤ حسین کا وعدہ پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ ہر ایک کا جنازہ نکلتا ہے نا. حسین کی شہادت پڑی جائے تو شبیہ نکلتی ہے. امام کہتے ہیں دوسرا وعدہ یہ کرتا ہوں اولاد میری ہوگی عزت تیری کرے گی. بتاؤ سید ہو غیر سید ہو عزت کرتے یا ذوالجلال کی نہیں کرتے؟ تیسرا وعدہ امام نے ایسا کیا شہیدوں کی لاشیں تڑپنے لگ گئی. امام رو کے کہتے ہیں ذوالجلال میں یہ بھی وعدہ کرتا ہوں میری نسل کی وہ سیدزادی بیٹیاں جو قیامت تک آئیں گی جو کبھی گھر سے باہر بھی نہیں نکلیں گی وہ بھی 10 محرم کو اپنے بال کھول کر سروں میں خاکے ڈال کر تیری باگیں پکڑ کر تجھ سے پوچھتی ضرور رہے گی اوہ ذوالجلال کس طرح اتارا تھا، اوہ ذوالجلال کس طرح اتارا تھا ہمارے بابا کو. العظمت للہ العظمت للہ العظمت للہ. عزادارو اس موقع پر تمہارے غریب امام نے 7 دفعہ کہا ہے حل من ناصر ینصرنا. امام کا استغاثہ کوئی مذاق نہیں ہے. تمہارے رونے کی آواز بلند ہونی چاہیے تھی. امام نے 7 دفعہ کہا ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا ہے کوئی مجھ حسین کی مدد کرنے والا. عزادارو 7ویں دفعہ امام نے کہا یہ غربت بری آواز حسین کی سکینہ کو کھا گئی. رو کے کہتی اماں دیکھنا میرا بابا 9 لاکھ میں اکیلا مارا جا رہا ہے. اماں میرا بابا غربت کی سزائیں بلند کر رہا ہے. اماں مجھے اجازت دینا. اس نوجوان کو سنبھالو تھوڑا سا سنبھالو. اماں مجھے اجازت دینا میں بھی چلی جاؤں بابا کے پاس شاید کوئی میرے آئے کا بھی حیا کر جائے گا. عزادارو بی بی زینب رو کے کہتی ہے سکینہ سکینہ اس کو پانی پلاؤ تھوڑا سا پانی پلاؤ. عزادارو کہا میری طرف توجہ کرے مار کوئی نہیں جائے گا. مر جاتی تو سکینہ مر جاتی. عزادارو بی بی زینب نے کہا سکینہ بابا ملے نا تو میرا بھی سلام کہنا. ایک ٹیلے پر فضہ سکینہ کے ساتھ آئی. فضہ رو کے کہتی اچھا سکینہ جا اللہ کے حوالے بابا ملے تو میرا بھی سلام کہنا. اب میں شہادت کے قریب ہوں. عزادارو ماتم ہائے ضرور کرنا مجھے بھی پڑھنے میں لینا جب میں اشارہ کروں تب شبیہ لے کر آنا. عزادارو سکینہ ایک ٹیلے پر آئی یتیموں کی طرح یوں کر کے نا ہاتھ سر پہ رکھے. ہاتھ سر پہ رکھ کے کہتی ہے بابا غریب بیٹی ملنے آئی ہے. بابا ماتم تو کرو نا بابا مظلوم بیٹی ملنے آئی ہے. علی اکبر کی موت کا ختم ہوا بابا. عباس کے بازو اٹھا تھکا بابا. مقتل سے کوئی جواب نہیں آیا. سکینہ کو مقتل سے کوئی جواب نہیں آیا. پلٹ کر دیکھتی ہے گھوڑے سوار گزر رہا تھا اسی کے قریب آگے کہتی ہے یا شیخ حل رہتا ابھی اے بندہ خدا کہیں میرے بابا کو دیکھا ہے؟ وہ کہتے تو ہے کون؟ سکینہ رو کے کہتی ہے نا سکینہ تو بنت الحسین میں اس غریب کی بیٹی ہوں جس کو 9 لاکھ مار رہا ہے. سید مجھے معاف کر دینا یہ بغیرت گھوڑے سے اترا اور اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا. اس نے سکینہ کے چہرے پہ تماچا مارا. ماتم کرو ماتم. سکینہ کے چہرے پر تماچا لگا. رو کے کہتی ہے چچا غازی چچا سکینہ تماچے کھا رہی ہے. تھوڑا سا سنبھالو. کرتے آؤ ماتم حسین کا کرتے آؤ ماتم حسین کا. عزادارو تاریخیں یہی کہتی ہیں جہاں سکینہ کو تماچا لگا نا ننھے ہاتھ وہیں پر رکھے اسی کے سامنے دیکھ کے کہتی ہے مار تو لیا ہے اب تو بتاؤ میرا بابا کہاں بیٹھا ہے. عزادارو علماء نے یہی لکھا ہے کیا ہو جاتا ہاتھ کا اشارہ کر دیتا کہ وہ بیٹھا ہے بابا. اس نے ہاتھ کا اشارہ نہیں کیا. اس نے کمان میں تیر ڈالا نشانہ لیا حسین کے سینے کا. عزادارو سکینہ پیچھے بھاگ پڑی. ہائے میرا مظلوم بابا ہائے میرا بے کس بابا ہائے میرا
میں کافی مسائل چھوڑتا آ رہا ہوں وزاداروں، بس اب یوں سمجھ لو سید ہو غیر سید ہو، یہ امام ہے، 9 قدموں پر سکینہ آ گئی، آہستہ آہستہ سا کہتی ہے بابا بابا سکینہ ملنے آئی ہے، اور میرا پردیسی بابا سکینہ ملنے آئی ہے۔ امام نے رو کر کہا سکینہ آ گئی ہے نا تو آپ میرے سینے کے ساتھ لگ جا۔ جیسے ہی سکینہ قریب آئی نا، تیر لمبے تھے نا، سکینہ رو کے کہتی ہے بابا تیرے تیر لمبے ہیں میرے ہاتھ چھوٹے ہیں، بابا تیرے تیر لمبے ہیں میرے ہاتھ چھوٹے ہیں۔ سید و صاحب مقتل لکھتے ہیں سکینہ کے سامنے حسین مظلوم نے 70 تیر کھینچنے شروع کیے، بیٹی دیکھتی رہی، خون کے فوارے نکلتے رہے، رو کے کہتے آ سکینہ آج کے بعد میرا سینہ نہیں ملے گا، آج کے بعد پھپھیوں کو تانگ نہ کرنا۔ العظمت للہ العظمت للہ۔ بس میں آخری جملے پڑھتا ہوں، اللہ کرے میں شہادت پڑھ جاؤں، اللہ کرے میں شہادت پڑھ جاؤں۔ عزادارو تھوڑا سا سنبھالو اس کو۔ امام حسین علیہ السلام نے نا زانوں کے اوپر سکینہ کو بٹھا لیا، اب امام نے رو رو کر کہا سکینہ سکینہ آج کے بعد میرا سینہ نہیں ملے گا، سکینہ شام کے بڑے مشکل سفر ہوں گے، سکینہ شام کے بڑے مشکل سفر ہوں گے، سکینہ پھپھیوں کو مجبور نہ کرنا۔ اب میں مسائل کا جملہ کہنے لگا ہوں، تمہاری ہائی کی آواز کربلا تک جانی چاہیے۔ امام مظلوم سکینہ سے باتیں کر رہے تھے، جو حسین نے آنکھ اٹھائی تو سامنے قاتل تھا، تم نے سنا ہی نہیں، حسین نے آنکھ اٹھائی تو سامنے قاتل تھا۔ امام نے قاتل کو دیکھا، پھر سکینہ کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں خنجر دیکھا، غریب جھکتا 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 سکینہ جھک گیا۔ عزادارو جیسی جھکا نا، حسین نے رو کر کہا سکینہ مجھے چھوڑ کر چلی جا، وہ تو بابا تھا جس نے کہا چلی جا، یہ جو بیٹی تھی نا بابا بابا کر کے بابا کے گلے لگ گئی۔ امام یہاں سے بازو چھڑاتے، سکینہ یہاں سے گردن میں بازو ڈال لیتی، ماتم کرو، امام یہاں سے چھڑاتے، سکینہ یہاں سے ڈال لیتی، امام یہاں سے چھڑاتے، امام سمجھ گئے سکینہ نہیں چھوڑے گی، رو کے کہتے اماں فضا جلدی آ، سکینہ کو اٹھا کے لے جا، اور سیدو فضا اٹھا کے چلی، 2 قدم بھی نہیں اٹھائے تھے تو غریب امام نے کہا اللہ اکبر، امام کی آخری نماز شروع ہو گئی، 2 قدم اور اٹھائے تھے تو شبر حرامی نے حسین کے زلفوں پہ ہاتھ ڈالا۔ عزادارو 4 سال کی سکینہ، لے آؤ میرے مولا کا زلزلہ، 4 سال کی سکینہ پیچھے پلٹی، عزادارو میرے بابا کی زلفوں سے ہاتھ نکال، اور زالے میرے بابا کی دل کا پیسے، ماتم حسین یا حسین۔ تمہارے ہوں میں لوٹ کے آیا ہے زلزلہ، سب کی سکینہ بابا کو لایا ہے زلزلہ، سر خاک پر پٹک کے پکارا یہ نامور، سیدانیوں بچھڑ گیا مجھ سے میرا سوال، جلدی اتار لو یہ تبرک یہ ذوالفقار، کٹتا ہے وہ گلوئے شہنشاہ نامدار، الزہرا کئی بیلا سے بسر دھاپ اڑاتی ہے، الزہرا بیلا لٹنے کا بھاگ جاتی ہے۔ آلت جا مخلوق شرافت را تیرا گنجیر شبیر گزر گئے بلی سرگاداری اوے کائناتوں کی لال لال لتا چپ کر گئے اوے والدانوں تیوے چبن دے پیوں سورانا او شالین دولا دیا کئی والی چایا نام آواز بلانا فیادا دو پکڑے کون رکاب میلی بین تیرے صاحب وفادا ہو میں کو پاک دی گئے اور نہیں بچنا اتے پردہ یاد دی بات
دستار مری رنگنے میں آؤندی ماں سیدہ نہیں دسرا دی میں لتا تے میری بے آدی گمراہ کو آنکھیں نال آرام لہایا وچ بن دے پیوں سورا کو